حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا تھا آیا کہ جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا پر باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی اور اپنا سکہ بنوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا، کہنے لگا ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا، ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے، اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی، مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگیں مجھے بیماری لاحق ہے، اور الگ ہو گئیں، اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئیں۔ یہی وہ غار تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے بڑے ٹکڑے سے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگوٹھے میں سے دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کے ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ کی عمر 13 سال کی ہو گئی۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئی اور واپس جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھے اور اس غار سے باہر نکلے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ زہرہ غروب ہوا تو کہنے لگے میرا پروردگار تو غیب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں رکھتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو کہنے لگے اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چلا گیا تو خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرش دیکھا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بیزار ہوا، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی اماں ان کو اپنے گھر لے آئیں۔ تو آزر نے پوچھا یہ کون ہے جو بچ گیا؟ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آزر کہنے لگا تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتہ چلا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا، اور نمرود کے ہاں اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم سے سرشار کر دیتا۔ پھر ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا، جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا، اور ان کے بال پکڑ کر پانی میں دبوتے اور کہتے پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے۔ تو آزر نے ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نہ جانے دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نالین پہنی۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ سامعین گرامی قدر، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آیا۔ ساری قوم
نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور عیدگاہ میں چلا گیا۔ آپ بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے، کلہاڑی سردار بت کی گردن میں ڈال دی۔ جب لوگ واپس لوٹ کر آئے تو دیکھنے لگے کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں، تو کہنے لگے جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مارا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا کہ آزر کے گھر کا ایک لڑکا ابراہیم ہے، یہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ نمرود نے آزر کو بلایا اور کہنے لگا تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور مجھ سے اسے چھپا کر رکھا۔ تو آزر کہنے لگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں مگر اس کی ماں کا قصور ہے۔ نمرود نے ان کی والدہ کو دربار میں بلایا، وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ کام تیری رعایا کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ تو سب کے بیٹوں کو مار ڈالتا ہے، اور اگر یہ وہی لڑکا ہوا جس کے پیدا ہونے کا تجھے خوف تھا تو اسے مار ڈالے اور ساری رعایا کے بیٹوں کو بخش دے، لیکن اگر یہ وہ نہ ہوا تو مجھے میرا بیٹا صحیح اور سلامت مل جائے گا۔ نمرود کے یہ جواب ٹھیک لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بتوں کو کس نے توڑا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اسی کا کام ہوگا۔ ہاں مگر اگر وہ بولنے لگے تو نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ کیا، تو اس کی قوم کہنے لگی اسے آگ میں جلا ڈالو۔ العذر ابراہیم کو قید کیا گیا اور حکم ہوا کہ بڑی آگ لگائی جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئیں۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا اس روز نمرود خود بھی آیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر انتظام کیا گیا، مگر تپش اتنی تھی کہ کوئی آگ کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اس وقت شیطان آیا اور کہنے لگا اسے آگ میں ڈال دو۔ وہاں آزر نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر تماشا مارا اور کہنے لگا اپنی فکر سے باز آ جا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹلنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلیک میں ڈالا گیا تو اس وقت تمام چیزوں نے فریاد کی۔ زمین کہنے لگی پروردگار مجھ پر اس کے علاوہ کوئی نہیں تیری عبادت کرنے والا، تو کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے آگ میں جلا ڈالیں؟ فرشتے بولے اے پروردگار تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں تو کیا اپنے خلیل کی مدد نہ کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ یہاں آپ منجلیک سے جدا ہوئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام ہوا میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے۔ مجھ سے کوئی حاجت ہے تو طلب کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں، ہاں مگر پروردگار سے ضرور ہے۔ جبرائیل نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی اور اللہ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس میں اس قدر سردی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دانت بجنے لگے، اور پروردگار نے کہا کہ سلام علیہ ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے اور ان کے چاروں طرف گلے گالا پیدا ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ اگر کوئی خدا اختیار کرنا چاہے تو ابراہیم جیسا خدا اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے کہا وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ زندگی اور موت پر تو میں نمرود بھی حاکم ہوں۔ اس نے زندان سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جسے کل سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کیا، اور جسے کل آزادی ملنے والی تھی اسے قتل کر ڈالا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ ایک کو میں نے زندگی بخشی، ایک کو میں نے موت بخشی۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے اور کہنے لگے میرا پروردگار مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اور اس طرح نمرود ذلیل اور رسوا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو ایک دن اس نے بہت اونچا مینار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا، اور اس مینار پر چڑھا اور ہوا میں تیر چلایا۔ اللہ نے اس تیر پر ایک مشری لگائی
کر واپس بھیجا اور اس نے شور مچایا کہ نعوذ باللہ میں نے اللہ کو مار ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالا۔ اسی اثناء میں ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے سر تک جا پہنچا اور اس مچھر نے نمرود کو پاگل کر دیا۔ اسی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے بعد مر گیا۔ نمرود کے مر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ نمرود کے مر جانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو آپ نے شام میں قیام کیا۔ وہاں وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ کو شدید غم ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا۔ پھر وہ ہاجرہ السلام علیہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگی، اس کے سبب آپ غمگین رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ آپ نے عرض کی کہ خداوند کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا کہ میرے حرم کی جانب لے جاؤ، اس جگہ جس کو میں نے امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا وہ پہلا حصہ ہے جس کو میں نے خلق کیا۔ زمین کا وہ پہلا حصہ ہے جس کو میں نے خلق کیا، اور وہ جگہ مکہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے سواری لائے اور ہاجرہ صلی اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ درخت اور نخلستان دیکھتے تو دریافت کرتے کہ اے جبرائیل کیا یہ وہ جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں بلکہ دوسری جگہ ہے، آپ میرے ساتھ چلتے جائیے یہاں تک کہ مکہ جا پہنچے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سلام اللہ علیہ سے عہد لیا تھا کہ سواری سے نہ اتریں گے جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو وہاں ایک درخت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا ہم کو اس آپ وہ مقام پر لے آئے ہو جہاں کوئی چیز نہیں ہے، تو مقام پر آپ کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو جہاں کوئی غم خوار نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کے سہارے چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس روانہ ہو گئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے تو مڑ کر ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور خداوند متعال سے یہ گزارش کی کہ اے اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کرے، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کے طالب ہوں، اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ جناب ہاجرہ اس جگہ پر رہ گئیں۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو ہاجرہ بے قرار ہو گئیں، اٹھیں اور اس وادی میں صفا اور مروہ کے درمیان گئیں اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی انسان ہے، کوئی درد ہے بانٹنے والا ہے؟ تو ایک پہاڑ کی جانب گئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جناب ہاجرہ کو صفا پر گئیں، وہاں سے مروہ کی جانب ایک سیراب نظر آیا تو سمجھنے لگی کہ وہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئی۔ جب وہاں پہنچی تو اسماعیل پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ ہاجرہ بے چین ہو کر وہاں سے دوڑنے لگیں، پھر مروہ پر پہنچی۔ اس طرح سیراب کو کوہ صفا کی جانب دیکھا اور صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ پھر جب ایسی جگہ پہنچی جہاں سے اسماعیل نہ دکھائی دیں تو دوڑ کر اسی مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کی جانب دوڑیں۔ جب 7ویں دفعہ مروہ پر پہنچیں تو اسماعیل علیہ السلام کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جناب ہاجرہ اسماعیل کے پاس دوڑ کر آئی اور پانی کے گرد 4 دیواری بنائی، کہنے لگی زم زم
یعنی ٹھہر جا، اسی سبب سے اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا۔ وہاں عرفات کے مقام پر ایک قبیلہ اترا۔ جب انہوں نے دور سے پرندوں کو مکہ کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس جگہ پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو ایک درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ حاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارا اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور ان کا لڑکا ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا کہ ہم اس جگہ چھوڑ جائیں، اور ان لوگوں نے کہا آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ان کو دیکھنے کے واسطے جب لوٹے تو جناب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خدا کے خلیل، یہاں سے قریب ایک قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر جناب حاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے، اپنے خیمے برپا کیے۔ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ان لوگوں سے محبت ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور اس قبیلے کے ہر شخص نے ایک دو گوزفند ان کو دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت سارا غلہ جمع ہو گیا، اور وہ باعث اطمینان وہ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے حضرت کی عرض کی کہ پروردگار کس مقام پر تعمیر کریں؟ فرمایا اس بقیہ زمین پر جہاں میں نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک کتبہ بھیجا تھا اور وہ نصب کیا تھا، جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا، وہ تقاضے نو میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، وہ طوفان نو میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا۔ الغرض کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام دور سے پتھر لاتے تھے۔ جب 9 یا 12 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکیں تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا جو ابو قیس میں پوشیدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں کہ آج موجود ہے، اور کعبہ کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب۔ پھر کعبہ کے اوپر لکڑیاں لگائیں اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور حاجرہ سلام اللہ علیہ کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی اور کعبہ کے اندر رہنے لگے۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھودیں۔ پھر جبرائیل 8 ذوالحجہ کو نازل ہوئے اور کہا اے ابراہیم اٹھیے اور پانی مہیا کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں مینا اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو مینا میں لے گئے اور شب وہیں بسر کی، اور تمام اعمال حج ان کو تعلیم کیے جس طرح آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی خداوند اس مقام کو ایسا باامن قرار دے جو ہر شہر سے زیادہ پرامن ہو، اور اس کی ان باشندوں کو روزی دے جو اس کے خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ہر سال حج کرنے کعبہ آیا کرتے اور حج کر کے واپس اپنی بیوی سارہ سلام اللہ علیہ کے پاس لوٹ جاتے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کو آئے تو ان کے گھر کے باہر سواری پر بیٹھے بیٹھے سوال کیا تو اندر سے آواز آئی کہ نبی خدا اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ برا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اب جب نبی خدا اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں، یہ تمہارے گھر کے لیے
بہتر نہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے انہیں سارا ماجرا سنایا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہوں نے مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے عقد کیا۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی گئے۔ وہ موجود نہ تھے، روزی کی فکر میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بزرگوار ہیں اور گرد میں اٹے ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ کہا ہم بہت اچھے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا حال دریافت کیا تو عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں قبیلہ حمبیر سے ہوں۔ یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس مرد پیر کو تم جانتی ہو کہ کون تھا؟ وہ بہت نیک اور تم سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا وہ میرے بابا جان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا کہ وہ آپ کو کیا وصیت کر گئے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ چوکھٹ ٹھیک ہے، اسے برقرار رکھو۔ تو عورت کہنے لگی لیکن افسوس کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ اس عاقلہ عورت نے کعبے کی دونوں دروازوں کے لیے 2 پردے جن کی لمبائی 12 ہاتھ تھی اور انہیں کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تو اس نے تمام عمارت کعبہ کے واسطے لباس تیار کرنے کا مشورہ دیا تاکہ پتھروں کی بدنمائی پوشیدہ ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ خیال بہتر ہے۔ تو وہ نہایت عجلت کے ساتھ متوجہ ہوئیں اور اپنے قبیلے کی عورتوں کے پاس کاٹنے کے لیے اون بھیجا۔ پھر تیزی کے ساتھ اس اون سے پردے بننا شروع کیے۔ جیسے جیسے پردے تیار ہوئے ویسے ویسے انہیں ہر طرف لٹکاتی جاتی تھیں، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا اور ایک سمت کا پردہ باقی رہ گیا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اب اس طرف کے لیے کیا کروں؟ تو حج کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے، اس سے پہلے کبھی نہ آئے تھے۔ وہ عرب جو حج کے لیے آئے تھے انہوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کیں جو ان کو اچھی معلوم ہوئیں، تو کہنے لگے کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ بس اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبیلے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ لایا کرتے تھے۔ ان ہدیوں سے جو مال اکٹھا ہوا تو اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کعبہ کا لباس مکمل کر ڈالا، مگر کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے لکڑی کے ایسے کھمبے بنائے جیسے آج کل دکھائی دیے جاتے ہیں، تو اس کی چھت لکڑیوں اور خشک شاخوں سے درست کر دی، پھر گیلی مٹی اس پر پھیلا دی۔ جب دوسرے سال عرب آئے تو کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عمارت میں اور اضافہ ہوا ہے، تو کہنے لگے سزاوار یہ ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والے کے لیے ہدیے میں زیادہ اضافہ کر دیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان ہدیوں کو کیا کریں گے، تو خدا نے ان کو وحی کی کہ ذبح کرو جانوروں کو اور حاجیوں کے لیے قیام کا انتظام کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پانی کی کمی کی شکایت کی، تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کنواں کھودیں جس سے حاجیوں کو پانی پینے کا انتظام ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور جائے زمزم کھودا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم چاروں طرف کنواں کے بسم اللہ کہہ کر فوارہ مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ضرب اس زاویہ پر لگائی جو کعبہ کی جانب ہے اور بسم اللہ کہا تو چشمہ جاری ہو گیا، پھر بسم اللہ کہا کر ضرب لگائی تو چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم اس پانی کو پیو، اور ابراہیم دونوں پاؤں سے باہر آئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی اپنے سر اور بدن پر چھڑکو، کعبہ کے گرد طواف کرو
کیونکہ یہ وہ پانی ہے جسے خدا نے تمہارے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے لیے عطا کیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عورت سے اللہ نے ایک بچہ عطا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد 4 عورتوں سے عقد کیا، ہر ایک سے خدا نے ان کو 4 فرزند عطا فرمائے، اور وہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، امام محمد